ویلکم بیک ٹو اکنامکس لرننگ. ٹوڈے وی ڈسکس فارن ایڈ. آج ہم نے اکنامکس کے اندر فارن ایڈ کے بارے میں ڈسکس کرنا ہے. فارن ایڈ ریفر ٹو دا انٹرنیشنل موومنٹ آف منی, سروسز اور گڈز فرام گورنمنٹس اور انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن فار دا بینیفٹ آف دا ریسیونگ کنٹری اور اٹس سٹیزن. یہ جو فارن ایڈ ہے نا, اس سے مراد وصول کرنے والے جو کنٹری ہیں, ریسیونگ کنٹریز ہیں, یہ اس کے جو شہری ہوتے ہیں اس کے فائدے کے لیے گورنمنٹس یا انٹرنیشنل جو انسٹیٹیوشنز ہیں بڑے, ان کی جانب سے رقم یا کوئی بھی سروسز یا گڈز کی جو بین الاقوامی نقل و حمل ہے, حرکت ہے بڑی, یہ فارن ایڈ ہے. یہ جو فارن ایڈ ہے پڑی نا, یہ فوجی یا انسانی یا بنیادی یا کسی بھی صورت میں بھی ہو سکتی ہے. اسے زر مبادلہ کے اہم ذرائع میں بھی ایک سمجھا جاتا ہے. فارن ایڈ جو ہے پڑی نا, یہ رقم کی یا کسی بھی چیز کی ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری کی طرف جو ہے نا اس کی منتقلی ہوتی ہے, یا رقم یا دوسرے کوئی بھی وسائل ہیں اس کے ایک قوم سے دوسری قوم کی طرف رضا کرانہ نقل و حرکت ہے پڑی. لین دین زیادہ تر ترقی یافتہ جو کنٹریز ہوتے ہیں ان سے ترقی پذیر کنٹریز تک ہوتی ہے, اور جو ڈیولپڈ کنٹریز ہوتی ہیں ان سے ڈیولپنگ کنٹریز کی طرف ہو رہی ہوتی ہے. ایک ترقی پذیر جو کنٹریز ہے اس میں عام طور پر ایک مضبوط مینوفیکچرنگ بیس کا فقدان ہوتا ہے, اس میں کمی ہوتی ہے, اور اسے ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس HDI کی کم قیمت سے ممتاز کیا جاتا ہے. جو فارن ایڈ ہے بطور شراکت یا قرض کے طور پر پیش کی جا سکتی ہے, جو یا تو سختی یا نرم قرض ہو سکتا ہے, یا اگر قرض جو ہے نا, ڈیپٹ جو ہے نا غیر ملکی کرنسی میں ہے تو اسے سخت قرض جو کہا جاتا ہے, ہارڈ ڈیپٹ جو ہے نا, اسے ہارڈ لون کا نام دیا جاتا ہے. انٹرنیشنل جو ہوتی ہے ایڈ, جس میں مراد وہی مدد لی جاتی ہے, امداد لی جاتی ہے جو ایک کنٹری سے یا انٹرنیشنل تنظیم کی طرف سے دوسرے کی طرف جو ہے نا ضرورت مند جو کنٹری ہوگا اس کو تو فراہم کی جاتی ہے. انٹرنیشنل جو ایڈ ہے پڑی نا, اس کا مقصد جو ہوتا ہے, جو فارن ایڈ ہے اس کا مقصد جو یہ ہے اقتصادی ترقی کو فروغ دینا, غربت کا خاتمہ کرنا ہوتا ہے, انسانی بحران جو ہوتے ہیں اس سے نمٹنے, اور وصول کنندہ کنٹری جو ریسیونگ کنٹریز ہے اس کی آبادی کی مجموعی جو بہبود ہوتی ہے اس کی حمایت کرنا ہے. انٹرنیشنل جو ایڈ ہے پڑی نا مختلف شکلوں لے سکتی ہے, بشمول مالی امداد بھی ہو سکتی ہے, کوئی ٹیکنیکل بھی ایڈ ہو سکتی ہے, گڈز اور سروسز کی فراہمی بھی ہو سکتی ہے. اچھا, تو اب بات کرتے ہیں ہم جو فارن ایڈ ہے نا اس کا پرپز کیا ہے پڑا, کس مقصد کے لیے یہ نا فارن ایڈ جو ہے نا ہوتی ہے. اس کا پیشہ ورانہ جو مشورے اور یا تربیتی اشیاء یا مالی وسائل اس کی منتقلی ہوتی ہے, اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے. مالی وسائل رعایتی قرضوں یا گرانٹس کی صورت میں ہو سکتے ہیں, جیسے کہ کوئی ایکسپورٹ یا امپورٹ کے کریڈٹ ہو گیا, آفیشیل ڈیولپمنٹ اسسٹنس ہو گیا. جو فارن کنٹری کی جو ایڈ ہوتی ہے اس کی سب سے عام شکل ہے پر جو ترقی کی حمایت اور غربت سے لڑنے کے لیے فراہم کی جاتی ہے. یہ جو ہے نا اس کا بنیادی ذریعہ ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری کو دو طرفہ گرانٹس ہے, جب کہ کچھ فنڈنگ قرضوں کی شکل میں ہوتی ہے, اور اکثر جو ہے نا اسے غیر سرکاری تنظیمیں اور غیر ملکی جو تنظیمیں وغیرہ ہوتی ہیں نا وہ فراہم کرتی ہیں. کنٹریز اپنے جو سلامتی کو بہتر بنانے کے لیے جو فارن ایڈ ہے نا وہ بھی پیش کرتے ہیں. اقتصادی جو امداد ہوتی ہے نا اس کا جو یوز ہوتا ہے دوسرے جو فرینڈ کنٹریز ہوتے ہیں اس کو غیر دوستانہ گورنمنٹس کے کنٹرول میں آنے یا غیر ملکی سرزمین پر جو ملٹری اڈے ہوتے ہیں اس کو قائم کرنے یا اس کو یوز کرنے کا حق کی ادائیگی سے روکنے کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے. فارن ایڈ جو ہے نا اس کا یوز جو ہے نا گورنمنٹس کے سیاسی مقاصد کی تکمیل کے لیے بھی کیا جاتا ہے. اسے سفارتی شناخت حاصل کرنے یا انٹرنیشنل اداروں میں اس کے کردار کا احترام حاصل کرنے یا بیرونی کنٹریز تک اس کے سفارتکاروں کی رسائی کو بہتر بنانے کے لیے بھی یوز کیا جا سکتا ہے. جو فارن ایڈ ہے کسی بھی کنٹری کی جو برآمدات ہوتی ہیں اس کو فروغ دینے کے لیے نا, جو ایکسپورٹ ہو رہی ہوتی ہیں اس کو فروغ دینے اور اس کے ادب و ثقافت یا مذہب کو پھیلانے کی بھی کوشش کرتی ہیں. کنٹریز اکثر جو ہے نا انسانی ساخت اور قدرتی آفات جیسے خشک سالی پڑ گئی یا کوئی
بیماری پھیل گئی یا کوئی بھی تنازعات ہو گئے کنٹری کے ایک دوسرے میں، اس کی وجہ سے پیدا ہونے والی جو تکلیف ہے نا اس کو دور کرنے کے لیے جو ایڈ ہے نا فراہم کرتے ہیں تاکہ یہ خوشحال رہیں، اور یہ پیداوار جو خوشحالی کو فروغ دینے یہ سیاسی ادارے ہوتے ہیں اس کو بنانے یا ان کی جو تقویت دینے، اور کینسر جو وغیرہ یا دہشت گردی اور یا دیگر جو خلاف ورزیاں ہوگی اور ماحولیاتی نطاعت یا سمیت دنیا بھر کے جو خدشات ہوتے ہیں نا اس کو دور کرنے کے لیے یہ لی جاتی ہے، تاکہ جو مطلب ایک کینسر کی بیماری بہت زیادہ پھیل گئی ہے کسی بھی کنٹری میں، دہشت گردی پھیل گئی ہے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے فارن ایڈ دی جاتی ہے۔ فارن ایڈ کسی بھی میتھڈ سے دے سکتے ہیں، ملٹریز بھی ہو سکتی ہیں، میڈیسن بھی ہو سکتی ہیں، کوئی بھی چیز بنا کے دے دی، یہ بھی فارن ایڈ ہے پڑھی۔ اگر ہم بات کرتے ہیں اس کی ٹائپس کی تو فرسٹ میں ہے ٹائیڈ ایڈ۔ یہ ٹائیڈ ایڈ جو ہے نا یہ غیر ملکی امداد کی جو ایک قسم ہوتی ہے، ایک ویرائٹی ہے جو کسی ایسے کنٹریز سے میں سرمایہ کاری کی جانے والی چاہیے جو مدد فراہم کر رہا ہو، یا منتخب کنٹریز ہوتے ہیں اس کے گروپ میں ایک ترقی یافتہ جو کنٹری ہوتا ہے ترقی پذیر کو دو طرفہ قرض یا گرانٹ پیش کر سکتا ہے، لیکن گورنمنٹس کو اس کنٹری میں پیدا ہونے والی جو اشیاء اور خدمات ہیں نا گڈز اینڈ سروسز ہیں اس پر رقم کی سرمایہ کاری کرنے کی ضرورت ہوگی۔ سیکنڈ ہے بائی لیٹرل ایڈ، جو دو طرفہ جو امداد ہوتی ہے، یہ ڈائریکٹلی طور پر ایک کنٹری کی گورنمنٹ دوسرے کنٹری کی گورنمنٹس کو دیتی ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب پیسہ ایک ترقی یافتہ معیشت والے کنٹری سے ترقی پذیر والے معیشت والے جو ہے نا ڈیولپڈ کنٹری سے ڈیولپنگ کنٹریز کی طرف جاتا ہے۔ یہ جو بائی لیٹرل ایڈ ہے نا اس میں اسٹریٹجی ایک سیاسی اور انسانی مفادات کے تحت ہوتی ہے۔ اس کا جو مقصد ہوتا ہے جمہوریت یا اقتصادی ترقی، امن اور طویل مدتی جو پروگرام ہوتے ہیں نا اس کے پائیداری کو مزید فروغ دینے کے لیے اسے کیا جاتا ہے۔ اور تھرڈ ہے ملٹی لیٹرل ایڈ۔ یہ جو ایڈ ہے پڑھی نے کئی کنٹریز کی طرف سے پیش کی جانے والی امداد ہوتی ہے جو اقوام متحدہ، عالمی بینک اور انٹرنیشنل مالیاتی فنڈ جو IMF ہے پڑھا نا جیسی غیر ملکی تنظیموں کو آرگنائزیشن جو ہوتی ہیں فارن آرگنائزیشن اس کو فنڈز بانٹتے ہیں۔ فنڈز کا استعمال جو ہے نا یوز جو ہے ترقی پذیر کنٹریز میں بھوک سے نجات کے لیے کیا جاتا ہے، جبکہ یہ جو شعبہ ہے نا امریکہ کی مالی امداد کی ایک اقلیت کی نمائندگی کرتا ہے۔ کنٹری کی طرف سے جو کنٹری ہوتا ہے نا اس کی طرف سے فراہم کردہ جو عطیات ہوتے ہیں آرگنائزیشن کے ذریعے حاصل کیے گئے عطیات دینے والے کے فنڈ کا ایک بڑا حصہ اس کے اندر شامل ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہے ملٹری ایڈ۔ ملٹری ایڈ جو ہے نا فوجی امداد ہوتی ہے جو عام طور پر ریسیونگ کنٹریز کو اجازت دیتی ہے کہ وہ براہ راست امریکہ سے یا کوئی بھی ہتھیار یا کوئی بھی سیکیورٹی معاہدے حاصل کر سکتا ہے۔ دوسری صورتوں میں یہ دراصل وفاقی گورنمنٹس کو خود ہتھیار خریدنے اور انہیں فوجی نقل و حمل جو ہے نا وہ بھیجنے کے قابل بنا کر طریقہ کار جو ہے نا اس کو آسان کر دیتا ہے تاکہ وہ ایک کنٹری دوسرے کنٹری سے جو ہے نا وہ کسی بھی چیز جو ہے ملٹری کے ریلیٹڈ ہے وہ ایکسچینج کر سکتا ہے۔ لاسٹ پہ آتا ہے پروجیکٹیڈ۔ یہ جو امداد ہوتی ہے اس کو پروجیکٹیڈ کا نام اس لیے دیا جاتا ہے کیونکہ یہ فنڈز کی کسی خاص پروجیکٹ کی مدد سے یوز کیے جاتے ہیں، جیسے کہ کوئی اسپتال بنانا ہے، اسکول وغیرہ بنانے ہیں۔ ایک کنٹری مطلب پور ہے تو اس کے پاس اتنا بجٹ نہیں ہے کہ ہاسپٹل بنا دے، تو دوسرے کنٹریوں سے وہ ایڈ لے کے بھی بنا سکتا ہے تاکہ لوگوں کو فیسلٹی مل سکے اور ہیلتھ ان کی برقرار رہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا لیسن۔ تھینک یو۔